جب میری دعا قبول ہو تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اس میں میری مرضی ہے، اور جب دعا قبول نہ ہو تو میں اور خوش ہوتا ہوں کہ اس میں رب کی مرضی ہے۔ جو کنویں سے نکال کر یوسف کو تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ جہاں سے لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے اللہ کا نظام اور رحمت شروع ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ انسان 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتا: اپنا ٹوٹا ہوا ایمان، لا حاصل دعا اور بے پناہ محبت۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بیوقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کا تم پہ کتنا اعتبار تھا۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، اور نہ کسی دن تم خلوص پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو یہ تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کو جس نے تمہارے عیب کو چھپا کر تمہیں لوگوں سے معزز بنا رکھا ہے۔ پوچھا گیا اگر کوئی اپنا بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی بھول نہیں سکتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہو تو انہیں مت روکیں: والدین، بچہ اور غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوست چاہے جتنا بھی برا من جائے، اس سے کبھی دوستی مت ختم کرنا، کیونکہ پانی چاہے جتنا بھی گندا ہو، آگ بجھانے کا کام آتا ہے۔ جب کوئی آپ کا ہاتھ اور ساتھ دونوں ہی چھوڑ دیتا ہے، تب خدا آپ کا ہاتھ تھامنے کے لیے کسی نہ کسی کو ضرور بھیجتا ہے۔ تم بس صبر رکھو۔ جو شخص تمہارے خون سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ تم نماز فجر قائم کرو، اللہ تم پر پورا دن اپنی رحمت قائم کرے گا۔ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ محبت میں خوبصورتی تب معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہمسفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔ صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ برائی کے ساتھ 70 دروازے بند کرتا ہے۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم لوگوں کو اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو۔ نماز کو مت چھوڑو، بے شک نماز ہی ساتھ دیتی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبت کا سیلاب ہوتا ہے۔ جو شخص اچھے کام کرتا ہے وہ اپنے کمال عقل کو ظاہر کرتا ہے، اور جو شخص اپنی زبان سے تول کر بات نکالتا ہے وہ اپنے کمال فضل و دلیل قائم کرتا ہے۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا ہو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو نہیں سمجھ سکتا۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ جسم کو مت سنوارو بلکہ روح کو سنوارو، کیونکہ جسم کو مٹی میں مل جانا ہے اور روح کو خدا کے پاس جانا ہے۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جاؤ۔ 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں: مددگار، وفادار اور دل کے صاف۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنے نگاہیں نیچے رکھو کہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا،
یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم سے خوف سے کرتا ہوں، یہ غلامی ہے۔ میں صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہیے تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، لیکن جب دے گا بے حساب دے گا۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کا گناہ معاف فرماتا ہے۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ فجر کے وقت اگر خود آنکھیں کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھیں، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اپنے دوست کو نصیحت کرو، جان پہچان والوں کی مدد کرو، اور عام لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ۔ زندگی اس طرح بشر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کو اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن کے 5 دفعہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ بے شک عقل مند آدمی وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشوں کو دور کرتا ہے اور غصے کے وقت اپنے جوش کو مٹاتا ہے اور اس کو کلا کو کما کرتا ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتاتا ہے تو سمجھ لینا وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائے تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ لوگوں کو اس طرح معاف کرو جیسے کہ تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ جن لوگوں کی زبانیں درود شریف کے ذکر سے تر رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کا غصہ میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ یہ دنیا ہمیشہ اس کی ہی ہوتی ہے جو بے وفا ہے، وفادار انسان کے لیے تو آخرت ہے۔ اذان غور سے سنا کرو، کیونکہ یہ دل اور بے سکونی کا علاج ہے۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ پاک کے سائے میں رہتی ہے۔ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہوتے رہیں گے۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو نہ مل سکو، اور کسی سے اتنی محبت بھی نہ کرو کہ اگر کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ ہر آنے والے نے ایسے پلٹ جانا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ تقدیریں سے لڑنا چھوڑ کر تقدیریں بنانے والے سے دوستی کر لو، بنا مانگے ہی سب کچھ مل جائے گا۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے تو پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ دعاؤں میں اگر دل لگنے لگے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے کو ٹھانے ہوئے ہیں۔